یسوع مسیح کے پاک اور زندگی بخش نام میں تمام سننے والوں کو پادری آصف منیر کا سلام پہنچے۔ میرا آج کا بیان جھوٹے نبیوں کے بارے میں ہے اور کلام خدا میں سے اپنی ہدایت کے لیے عہد عتیق میں سے ہم پڑھیں گے استثناء کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت۔ کلام خدا میں اس طرح سے مرقوم ہے، اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ تو اس سے خوف نہ کرنا۔ میرے عزیزو، جھوٹے نبی اپنے آپ کو حقیقی خدا کے خادم کہتے ہیں، لیکن وہ سچے نہیں ہوتے۔ اس دور میں جھوٹے نبی یا ان کی نبوتوں کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق ہے، اور دنیا کے شروع سے جھوٹے نبی ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ عہد عتیق کے دور میں بھی جھوٹے نبی ظاہر ہوتے رہے ہیں، اور عہد جدید کے دور میں بھی جھوٹے نبی ظاہر ہوتے رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی جھوٹے نبی ظاہر ہو رہے ہیں، جو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اور اپنے لالچ اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں۔ لیکن خدا ان جھوٹے نبیوں اور استادوں کی پہچان ہمیں بخشتا ہے تاکہ ان سے خبردار رہ کر اور ان نشانوں کو ظاہر ہوتے دیکھ کر مسیح کے سچے کلام پر گیان و دھیان کریں اور گمراہی سے بچیں۔ میرے عزیزو، سچے نبی کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، اور وہ یہ پیغام خواب، رویا اور زبانی کلام کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ خدا کے نبیوں کا فرض تھا کہ وہ خدا کی مرضی لوگوں پر ظاہر کریں اور شریعت کے روحانی اور اخلاقی پہلوؤں کا درست مطلب اور مقصد بیان کریں، اور لوگوں کو غلط کاموں پر ملامت کر کے خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے کی تلقین کریں، اور لوگوں کو خدا کی طرف سے کیے گئے مستقبل کے جلالی وعدوں کا یقین دلائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے لیکن اس کی زندگی یا نبوت اس کے برعکس ہے تو وہ جھوٹا نبی ہے، کیونکہ اس نے خدا سے مکاشفہ حاصل نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے خیالات بیان کیے ہیں۔ اس لیے خدا نے مقدس موسیٰ کی معرفت کلام کر کے جھوٹے نبی کی پہچان کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ پہلا طریقہ، جس کا ذکر استثناء کی کتاب کے 13ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک اس میں موجود ہے، کہ اگر کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ہمیں حقیقی خدا سے روکے اور گمراہ کر کے اور معبودوں کی پرستش کرنے کی طرف راغب کرے تو وہ جھوٹا نبی ہے اور قتل کے لائق ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی پیشن گوئی کرتا ہے جو آنے والے وقت کے بارے میں ہو اور وہ وقوع میں نہ آئے تو وہ جھوٹا نبی ہے، اور ایسے نبی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ سلاطین کی پہلی کتاب کے 22ویں باب میں
اخیب بادشاہ جو اس وقت اسرائیل کے شمالی حصے کا بادشاہ تھا اور یہوشفت اسرائیل کے جنوبی حصے کا بادشاہ تھا۔ یہوشفت بادشاہ اخیب بادشاہ کے پاس آیا۔ اخیب کا ارادہ یہ تھا کہ وہ یہوشفت کے ساتھ مل کر رامات جلاد کا علاقہ بذریعہ جنگ ارامیوں سے واپس لے لے، کیونکہ آرام کے بادشاہ بن ہدد نے جنگ کے ذریعے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہوشفت بادشاہ اخیب بادشاہ کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا اور اسے مشورہ بھی دیا کہ پہلے خداوند کے نبی کی معرفت جنگ کرنے کے لیے خدا کی مرضی دریافت کر لیں۔ تب اخیب بادشاہ نے ان 400 نبیوں سے دریافت کیا جو اس کے دربار میں حاضر تھے، لیکن یہوشفت نے اخیب سے کہا، کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ اخیب یہوشفت کو یہ جواب دیتا ہے کہ ایک شخص املا کا بیٹا مکایا ہے تو صحیح، لیکن اخیب اس کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ مکایا اخیب کے حق میں بدی کی پیشن گوئی کرتا تھا۔ اخیب نے یہوشفت کے کہنے پر مکایا کو کہلا بھیجا اور اس قاصد نے جو مکایا نبی کو بلانے گیا تھا اس سے کہا، دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ لیکن مکایا نبی نے اس قاصد کو یہ جواب دیا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ اور مکایا نبی نے یہ پیشن گوئی کی کہ اخیب بادشاہ قتل کر دیا جائے گا اور اس کی فوج منتشر ہو جائے گی۔ تب کنانا کے بیٹے صدقیہ نے، جس کے پیچھے باقی 400 نبیوں نے بھی اخیب بادشاہ کو فتح کی خوشخبری دی تھی، مکایا نبی کے تھپڑ مارا، کیونکہ صدقیہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی پیشن گوئی خداوند کی طرف سے ہے اور خدا کے روح کی ہدایت سے ہے۔ تب مکایا نبی نے اسے جواب دیا، تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی کوٹری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے، یعنی جب اخیب بادشاہ مارا جائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ صدقیہ جھوٹا نبی ہے اور اخیب نے اس نبوت کی وجہ سے مکایا کو قید میں ڈال دیا اور اس کی واپسی تک مکایا کو مصیبت کی روٹی اور مصیبت کا پانی پلانے کا حکم دیا۔ تب مکایا نے کہا، اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ تب اخیب بادشاہ جنگ میں مارا گیا اور خداوند کا کلام جو مکایا نبی کی معرفت کیا گیا وہ پورا ہوا، اور خداوند کا وہ کلام بھی جو ایلیا نبی کی معرفت کیا گیا تھا کہ کتے اخیب بادشاہ کا خون چاٹیں گے، وہ بھی پورا ہوا، اور ثابت ہوا کہ صدقیہ جھوٹا نبی اور مکایا سچا نبی ہے۔ جھوٹے نبی لوگوں کو خوشی اور اپنے مفاد کے لیے ان کے درمیان منادی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے اور جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں، اور جب ان کا کلام پورا نہیں ہوتا تو پھر چھپتے پھرتے ہیں اور پہچانے بھی جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا نے بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت سے لے کر مکاشفے کی کتاب کی آخری آیت تک اپنے پاک نبیوں اور رسولوں کے وسیلے سے ہم سے کلام کیا ہے اور اپنا مکاشفہ دیا ہے۔ اب کسی اور مکاشفے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ آج بھی دعا کے دوران اور کلام پاک کی منادی کرتے وقت خدا سے نئے مکاشفات کی درخواست کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں بھی اور ملک پاکستان میں بھی یہ بات دیکھنے اور سننے میں آتی ہے کہ بہت سارے پادری صاحبان یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ان کے پاس نبی کی خدمت ہے اور خدا ان سے کلام کرتا اور نئے نئے مکاشفات ان پر ظاہر کرتا ہے، لیکن جب ان کا کلام پورا نہیں ہوتا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے خادم کلیسیا کی گمراہی اور گراوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ مسیح خداوند نے ان جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنے کا حکم دیا ہے۔ مسیح خداوند فرماتا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو جو تمہارے پاس بیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بیڑیے ہیں، کیونکہ ان کی ظاہری وضاحت سچے پاسبانوں جیسی ہوتی ہے اور وہ دیکھنے میں مسیح کے خادم اور مسیح کی منادی کرنے والے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی تعلیم بھی کبھی کبھی خالص ہوتی ہے، اور کبھی وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطلب کا کلام کرتے ہیں، اور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچے خادم ہیں اور خدا کے روح کی ہدایت سے بولتے ہیں، اور ان کے کردار میں پاکیزگی اور تعلیم میں سچائی نظر آتی ہے۔ لیکن جب وہ سادہ طبیعت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی خود غرضی ان پر ظاہر کرتے ہیں تو ان کی بیڑیے جیسی فطرت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور یہ اپنی تعلیم سے مقدسین کی روحوں کو آسودہ نہیں کر سکتے۔ مقدس پطرس رسول نے ان جھوٹے نبیوں اور استادوں کے کردار کی وضاحت کی ہے۔ پطرس رسول کے مطابق جھوٹے نبی اور استاد گستاخ اور خودداری ہیں، عیاش ہیں، محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت اور زناکاری کرتے ہیں، بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں کہ گناہ کی طرف راغب ہوں اور خود بھی گناہ کو پسند کرتے ہیں، خدمت کو مالی فائدے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ خشک چشموں کی مانند ہیں جن سے ضرورت مند لوگوں کی تازگی اور روحانی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ لوگوں کو اپنی پرکشش تعلیم سے گمراہ کر کے گناہ کرنے میں آزادی کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ جسمانی خواہشوں کو پورا کرنا جسم کی ضرورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے جھوٹے نبیوں اور استادوں نے کبھی مسیح کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ مسیح کے وسیلے نجات کی سچائی، راست بازی اور پاکیزگی کو نہ جانتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان کا انجام ہلاکت ہے۔ تعلیم الرسل کے مطابق سچے نبیوں کی پہچان یہ ہے، سچے نبیوں کی عزت کی جائے اور انہیں خوش آمدید کہا جائے، مگر وہ ایک جگہ ایک دن رہے یا 2 دن رہے، اگر وہ 3 دن رہے تو وہ جھوٹا نبی ہے۔ روٹی کے علاوہ اگر پیسے مانگتا ہے تو وہ جھوٹا نبی ہے۔ جھوٹے اور سچے نبی کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور اگر اس کا کردار اس کی تعلیم کے برعکس ہے تو وہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر کوئی نبی روح میں کلام کرنے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میرے سامنے دسترخوان بچھاؤ اور کھانا لگاؤ تو وہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر کوئی دوسرے کی ضرورت کے علاوہ پیسے مانگے تو وہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر کوئی کلیسیا میں گھومتا پھرتا آ جائے تو اس کی زندگی پر غور کرو۔ اس لیے مسیح خداوند نے جھوٹے نبیوں، استادوں، پاسبانوں اور رہنماؤں سے خبردار رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ راہ حق کی بدنامی نہ ہو۔ آج ایسے جھوٹے نبیوں اور استادوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات مسیح خداوند کی پیشن گوئی کے مطابق ہے کہ آخر زمانے میں بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 11ویں آیت میں یوں بیان ہے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے۔ خداوند یسوع
مسیح کے قول کے مطابق کلیسیا کی ابتدا ہی سے جھوٹے نبی کلیسیا میں موجود ہوئے، اور جیسے جیسے یسوع مسیح کی آمد کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں، جھوٹے نبیوں، پاسبانوں، جو بدعتی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور استادوں اور رہنماؤں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جھوٹے نبی، استاد، پاسبان اور رہنما آخر زمانے کا نشان بھی ہیں۔ ان کا مقصد مقدسین کو گمراہ کرنا ہے۔ یہ جھوٹے نبی، استاد اور پاسبان اپنی جھوٹی نبوتوں اور جھوٹی اور بدعتی تعلیمات اور معجزوں اور شفا دینے کی قدرت سے اپنے آپ کو مسیح کے سچے خادم کہتے ہیں، اور بہت جلد لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں اور ان سے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں، اور ان کا کردار اور ان کی تعلیم دونوں خدا کے کلام کے برعکس ہوتی ہیں۔ جھوٹے نبی اور استاد خدا کے نام کو جلال دینے کی بجائے اپنے نام کو جلال دیتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو زیادہ ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیح خداوند نے ان کے حق میں یہ فرمایا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ ایسے لوگ جو صرف لفظی طور پر مسیح کو اے خداوند کہتے ہیں اور حقیقی نجات سے خالی ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ بے شک وہ نبوتیں کرتے رہے ہوں، تعلیم دیتے رہے ہوں، شفا کا کام کرتے رہے ہوں اور معجزات کرتے رہے ہوں، کیونکہ ایسے کام غیر اقوام کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور خدا کی مرضی پر چلنا یہ ہے کہ مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا جائے اور اس کے حکموں کی فرما برداری کی جائے۔ سچے نبی اور استاد اور شخص کی پہچان یہ ہے، جس طرح مقدس یوحنا نبی کہتا ہے، تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا، میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بیچا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ اور مقدس پالوس رسول فرماتا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ اور جس شخص کے اندر یہ گواہی ہے وہ سچا نبی ہے، استاد، چرواہا اور مقدس ہے۔ اور ان باتوں کو جاننے کے بعد پھر ہم یہ پہچان بھی کر سکیں گے کہ کیا میرے اندر کوئی ایسا شخص تو نہیں چھپا ہوا جو جھوٹا نبی یا بدعتی استاد اور چرواہا ہو۔ اگر ایسا ہے تو ایسی تعلیم اور کردار کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم ارد گرد رہنے والے ایسے جھوٹے نبیوں اور بدعتی تعلیم دینے والے استادوں کو بھی پہچان سکیں گے، جن کی تعلیم اور کردار خدا کے کلام کے برعکس ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا نے ہمیں اپنے پاک کلام کے وسیلے سے جھوٹے نبیوں اور استادوں کی پہچان بخشی ہے اور ان سے خبردار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں
کہ اس اخیر زمانے میں یہ جھوٹے نبی اور استاد روز بروز بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے حقیقی خدا اور منجی یسوع مسیح کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سے ہمیشہ کی زندگی کی خوراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے، اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم خدا کے سچے خادموں اور استادوں اور چرواہوں سے تعلیم حاصل کریں گے، تاکہ گمراہ نہ ہوں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو، سب سننے والوں کو، اس زندگی کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے۔ آمین۔